کھاتے کھیر کنڈے کھاتے کیا کوئی بھی؟ ہاں کھیر پوریاں کھاتے تو اس کی اتنی عقل ہے تو اس آدھے بولا کھیر پوریاں ہم کھاتے مٹی کا کنڈے تو کھا لے. تو کنڈوں کو شرک بولنے والے بدعت بولنے والے ان سے اتحاد ہو سکتا؟ واسع صاحب کنڈے کرتے تھے, واسع صاحب 11ویں شریف کرتے تھے, واسع صاحب 6ٹھی شریف کرتے تھے, اجمیر شریف کو جاتے تھے بیماری کی حالت میں کئی وقت بولا حضرت آپ کا آپریشن ہو گیا, خواجہ غریب نواز وہاں سے بھی دیکھتے آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے بولا, مگر شوق دل کا تڑپ غریب نواز سے محبت بیماری کی حالت میں بھی گئے مریدوں کو لے کے. حیرہ بیٹے میں غریب نواز کے چاہنے والے یہ انور میاں ان کو اچکاتے رہتے تھے, حضرت میں بک کر دیا, ہم میں پلین کر دیا, میرے کو بولے نہیں انور میاں بک کرا دیے پلین سے جا رہا ہوں, بولے انہوں کر دیے تھے. تو اتنی محبت غریب نواز سے آنے کے بعد سلطان الہند کانفرنس کرتے تھے. الحمدللہ ہمارے شمس بابا کی عمر دراز کرے, اللہ شمس بابا کی اور روحانیت و علم میں اضافہ فرمائے, اپنے والد کے صحیح جانشین ہو جائیں, اور انہوں بھی اب جاری رکھے. 2 سال سے واسع صاحب کے وصال فرمانے کے باوجود بھی سلطان الہند کانفرنس ہو رہی ہے. ہمارے ماسٹر صاحب جو ہے نا, کیا نام ہے حضرت کا, ظفر محدثی صاحب بہت تعاون کرتے ہیں, یہ بہت بڑے جوڈو کراٹے کے ماہر ہیں, ساری دنیا میں ان کا نام ہے, انہوں آگے بیٹھ گئے ہمارے پاس. تو وہ میں ان کو بول رہا ہوں جب کراٹے کے ماسٹر نہیں, اب جو ہے گستاخان رسول کو کراٹے بتانے کا وقت آ گیا. میں ان سے یہ خواہش کر رہا ہوں اپنے شاگردوں کو وہ کراٹے سکھاؤ جو گستاخان رسول کا جواب دے. آپ ہمارے ساتھ تعاون کرو, وقت آ چکا ہے. آپ جو کراٹے سیکھے نا, اب صحیح کراٹے مارنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے, آپ کی تمام مشکلوں کو, آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. آپ جس مشکل میں پھنسے ہوئے اللہ اس مشکل سے نکال کے آپ کو ڈبل خوشی عطا فرمائے. تو آپ جو ہے شمس بابا کا اسی طرح ساتھ دیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بابا آپ 2 سال سے اس جو ہے گراؤنڈ میں سلطان الہند کانفرنس منا رہے ہیں. آپ پر غریب نواز کی نظر کرم ہے اس لیے منا رہے ہیں. آپ اسی طرح شمس بابا کا ساتھ دیجئے. اس طرح واسع صاحب پروگرام چلاتے تھے. جامع مسجد افضل گنج میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کا جو پہلا مرکز اہل سنت ہے جس کے 39 سال مکمل ہوئے, وہاں واسع صاحب نے تفسیر بیان کی ہے. یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, واسع صاحب بے علم آدمی نہیں تھے. جیسا میں بولانا پنچر والا مرشد بن گیا, پوڑی والا مرشد بن گیا, اور ادھر ادھر کل پولیس کا کانسٹیبل نہیں. بچپنے سے انہوں نے علم حاصل کیا, جامع نظامیہ سے مولوی کی ڈگری لی ہے, اور وہ کامل ہوتے تھے. لیکن جامع نظامیہ میں جو لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہ سکے, کیونکہ وہ کٹر سنی تھے. جب جامع نظامیہ کے مولویاں سنیت کے خلاف بات کرنے لگے تو یہ ڈٹ گئے. ڈٹنے کی وجہ سے ان کو فیل کرنے لگے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے. مولوی تھے, تفسیر بیان کرتے تھے, حدیث سے واقف تھے, فقہ سے واقف تھے, مرشد تھے, سید تھے. یہ کمال ہے. اور کٹر سنی تھے, اس لیے میں ان کا ساتھ دیتا تھا. اس لیے مجھے تو اتنا غم ہے, اب میں بیان نہیں کر سکتا. اگر میں زیادہ بولا تو میں رو پڑوں گا, اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں, اپنے غم کو روک کے رکھ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں واسع صاحب کے وصال و انتقال کے بعد میرا سیدھا ہاتھ کٹ گیا. اتنا انہوں نے ساتھ دیا. میں آپ لوگوں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے, اپنے مرشد کے اصول کو قائم رکھیں گے, سنیت کا ساتھ دیں گے. آپ جہاں چاہے سنیت کے لیے میں حاضر ہوں. آدھی رات کو بلاؤں میں سنیت کا, کوئی بڑے سے بڑا عالم مقابلہ کر رہا, آپ آئیے, جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. گھبرائیے مت. اللہ کے فضل سے ہمارے علماء نے ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے اہل سنت کے باتوں میں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہے. بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھے. محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہے. بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہے. امام ربانی مجدد فضانی جن کا بڑا احسان ہے, ان کی کتابیں مکتوبات پڑھی ہے. آپ کو سنیت معلوم ہوگی. اور سنیت کے لڑنے کے لیے اگر جذبہ چاہیے تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھیے, حضرت کفایت اللہ کافی کو دیکھیے. ایسے کئی علماء ہیں. ہندوستان کو آزادی دیوبندیوں نے دلائی. دیوبندیاں تو انگریزوں کے چمچے تھے. میں جواب دے رہا ہوں, سنو دیوبندیوں, دیوبندیاں انگریزوں کے چمچے تھے.
دیوبندیوں نے آج دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو مسلمانوں کو. دیوبندیوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا, بلکہ بریلیوں نے, رضویوں نے, اہل سنت جماعت والوں نے انگریزوں سے مقابلہ کر کے انگریزوں کو ہندوستان سے بڑھا کر انگریزوں ہندوستان کو آزادی دلائی. سمجھے؟ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی جن کو کالے پانی کی سزا ہو گئی, مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی خبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. رنگون میں ان کی خبر ہے, حضرت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. کئی سنی عالموں کو سولی دے کے جھاڑوں پہ لٹکا دیا گیا. یہ دیوبندیاں کہاں تھے؟ یہ وہابیاں. میرے سے بات کر دیوبندی, آج کھڑے رہ کے بول لینا آسان ہے جلسوں میں جوس نکال کے. دیوبندیوں نے آزادی دلائی, دیوبندیوں نے آزادی نہیں دلائی, اہل سنت جماعت والے یا غوث یا خواجہ کہنے, یا علی یا حسین کہنے والوں نے آزادی دلائی. سمجھے آپ؟ ان باتوں کو سمجھیے اور اہل سنت جماعت پہ قائم رہیے, اپنے بتائے ہوئے مرشد کے اصولوں پہ قائم رہیے, اور روحانیت بتانے کے جو بڑھانے کے طریقے ہیں ان پر رہیے. نمازوں کی پابندی کیجیے, مسجدوں کو آباد کیجیے. ہم مسجد کو نہیں جانے سے لوگوں کی مسجد پر میلی نظر ہے. نمازوں کی پابندی کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے. نماز اور قرآن مسلمان کا ایسا ہتھیار ہے جو اس کی پابندی کرتا ہے, غیر بھی آپ کے آگے جھک جاتا ہے. اس پہ توجہ دیجیے آپ لوگ. اگر آپ خانقاہ سے وابستہ ہیں, صحیح خانقاہ کا یہ اصول ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں. میں آپ تو یاد نہیں دلایا, میرے کو یاد آ گیا, بولتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب حضور بندہ نواز, گیسو دراز, بلند پرواز, محرم راز, شہباز حضرت سید محمد حسینی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی, اورنگزیب عالمگیر گلبرگہ شریف آئے, درگاہ میں بیٹھے, حاضری دیے. جب نکلے تو آج بھی درگاہ میں شعر موجود ہے, نیس کعبہ در دکھت جز درگہ گیسو دراز. یہ شعر کہا, نیس کعبہ در دکھن جز درگہ گیسو دراز, بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. کیا کہا اورنگزیب عالمگیر, سارے ہندوستان کا شہنشاہ, لاہور لشکر رکھنے والا, قوت و طاقت رکھنے والا, اچھے اچھے کانپتے تھے. اب بلوں میں سے نکل کے بول رہے تو کیا کمال کر رہے, جب بولنا تھا نا, جب تو دم دبا کے بھاگے, اب بول رہے تم, اب پھر اورنگزیب آ جائیں گے کہیں. سمجھے کیا کہا؟ بارگاہ بندہ نواز سے نکل کر نیس کعبہ در دکھن جز درگہ گیسو. دکھن میں تو کعبہ نہیں ہے, اگر دکھن میں کعبہ ہوتا تو وہ حضرت گیسو دراز کی درگاہ ہوتا. اور میں تو دکھن کا کعبہ ہی کہوں گا. پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ لو آپ میرے سے. حقیقت میں میرے سرکار بندہ نواز کی درگاہ کعبہ دکھن ہے. تو اورنگزیب نے کہا اگر دکھن کا کعبہ ہے تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ ہے. اور خود بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ دین و دنیا, دین و دنیا کے شہنشاہ بادشاہ, سچ پوچھے تو بندہ نواز ہے. ہم تو ان کے در کے بھکاری ہیں. جب بادشاہ ان سے مانگتا ہے تو ہم فقیر نہیں مانگنا. اس لیے فتح ملے گی تو بندہ نواز کے نظر کرم سے ملے گی, غریب نواز کے نظر کرم سے ملے گی, نظام الدین اولیاء کے نظر کرم سے ملے گی. مسلمانوں گھبراؤ نہیں, آپ کہیں بھی رہنے والے ہوں گے, مہاراشٹر کرناٹک کے, کہیں بھی حیدرآباد کے رہنے, گھبرانا نہیں. یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیجئے, ہر گھر میں یا علی کے نعرے بلند کیجئے, مسجدوں میں سلام پڑھیے اور فاتحہ دلائیے, وہابیوں کا بائیکاٹ کیجئے, میلاد کا جلوس نکالیے, ماہ مبارک کی زیارت کیجئے, درگاہوں پہ جائیے, مانگیے یا 22ویں خواجہ جیسا آپ اورنگزیب کو نوازیں, ہم کو بھی نوازیے. بولو جا کے, جائیے نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کے پاس جا کے بولو, جس طرح آپ نے آصف جاہ اول کو حکومت دی, ہم کو بھی طاقت دیجیے. بولو نظام الدین اولیاء اورنگ آباد میں ہے نا حضرت نظام الدین اولیاء. یہ آصف جاہی حکومت کس نے عطا کی؟ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی نے. ہاں, آج جو آصف جاہ اول کی درگاہ وہاں ہے نا, آصف جاہ اول کی درگاہ ہے نا دولت آباد, خلد آباد میں ہے نا, برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے پائن میں کون ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ ہیں.
تو اولیاء اللہ بادشاہوں کو قدموں میں جھکا لیتے ہیں، تو یہ معمولی سڑے کیا ہے، کیڑے مکوڑے؟ بولو، ان کیڑے مکوڑوں کا صفایا نہیں کر سکتے انہوں؟ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہم ان کے راستے پر نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اولیاء سے وابستہ رہیے۔ وہ طریقے، نمازوں کی پابندی، باوضو رہنا، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، اور شریعت کی پابندی کرنا، حرام کاموں سے بچنا، حلال کاموں پہ توجہ دینا، یہی ہماری کامیابی کے راستے ہیں۔ اور سارے باطل فرقوں سے مقابلہ کر کے اللہ والوں کا دامن تھامیں گے تو ہم کو کامیابی ملے گی۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دیر تک آپ بیٹھ کر سکون سے میری تقریر کو سنا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جواب دینا ہے۔ شمس آبا کو نکو پکڑو، ہمارے بچے کو، میں موجود ہوں ابھی، آپ سن لینا، سمجھے؟ آپ جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں آپ کھلا، میں آپ کو مطمئن انشاءاللہ سرکار کے ساتھ میں مطمئن جواب دوں گا۔ میں آپ حضرات کا فردن ایک ایک کو کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وقت کا تقاضا ہے، اٹھو، اب اٹھو، اب خاموش نہ کو بٹوا، اب بنو سمرو، سرکار کے گستاخوں کو جواب دیں گے کہ نا بھائی؟ سرکار کے گستاخوں کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ وعدہ کر رہے ہیں نا آپ، بس اہل سنت جماعت میں رہیے، سنیت کو پھیلائیے۔ وہابیاں آ کے اورنگ آباد میں بس گئے، ہاں وہاں کے میں نظام الدین اولیاء کے سجادے صاحب سے ملا جب میں آیا، تو ان کا ایک داماد ایڈوکیٹ ہے، انہیں تو پہلے کیا کی سمجھا، جب میرے باتیں سنے تو بازو آ کے تصویریں بتا رہا، ہاں وہ کے بعد میں ایک کتاب دی ہے میرے کو، ہاں پہلے تو میں کتاب خرید لیا تھا، پھر دوسری کتاب دی ہے، جب جا کے ملا سمجھایا۔ تو آج کل سجادوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ سجادے رہے تو کیا عقیدہ نہیں معلوم، مجاوروں کو عقیدہ نہیں معلوم، سجادوں کو عقیدہ نہیں معلوم، درگاہوں کو کمرشیل بنا لیے۔ صحیح بول رہا ہوں کیا غلط بول رہا ہوں؟ اس لیے ہم کو درگاہوں کو کمرشیل نہیں بنانا ہے، ہر ایک کو سمجھانا ہے محبت سے۔ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام؟ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ آپ اگر ہم ساتھ ہیں تو ہمارے کو قوت ملے گی، ورنہ اللہ رسول کی قوت تو کافی ہے۔ اس لیے آپ بھی کام کیجئے، آگے بڑھیے۔ یہ مولانا واسع صاحب کی خوشی ہوں گی، اس میں ان کی روح کو خوشی ملے گی۔ میں جناب سید محمد علی شمس بابا قاضی چشتی نیازی کا بے حد شکر گزار ہوں، ہمارے شمس بابا کا، کہ انہوں نے ہمارے کو یہ موقع دیا کہ اپنے والد محترم کے عرس میں خطاب کا بھی اہتمام کیا اور ہم کو پیغام پہنچانے کا موقع عطا کیا۔ اللہ ہمارے شمس بابا کی عمر دراز فرمائے، اللہ شمس بابا کی روحانیت میں اضافہ فرمائے، شمس بابا کے علم میں اضافہ فرمائے، ان کے مریدوں میں اضافہ فرمائے، اور ان کے جو رکے ہوئے کام ہے اللہ اس کو جاری و ساری فرمائے۔ شمس بابا کی ہر مشکل کو بال کی طرح نکال دے اللہ، شمس بابا کو آگے بڑھائے، ترقی دے، ان کے بھائیوں کو ترقی دے، ان کی والدہ کو ان کے سر پہ سلامت رکھے، یہ سارے مریدوں کو واسع صاحب کے سلامت رکھے، ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ یہ دور دراز سے آ کر واسع صاحب کے عرس میں شریک ہیں، اللہ ان کو خوش کر دے۔ عرس کے معنی شادی کے ہے، سمجھے؟ اس لیے میں نے کہا مبارکباد، تو عرس کے معنی شادی کے ہوتے ہیں، شادی کے معنی خوشی۔ کئی کو شادی ہے، یہ شادی ہے، یہ شادی کیسا ہے معلوم؟ ایک اللہ والا اللہ والے سے ملتا ہے، اس سے بڑی شادی کیا ہونا؟ اس لیے فرشتے جب سوالات جواب ہوتے تو فرشتے کیا بولتے؟ لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا سنایا تمہیں۔ فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسا سو جا جیسا دلہن سوتی ہے۔ اب جس کی شادی ہو گئی انہیں بولیے دلہن سوتی، کیا اپنے یار کے انتظار میں رہتی؟ بولو، دلہن سوتی اپنے محبوب کے انتظار میں رہتی۔ تو اس لیے فرشتے بولتے، فرشتے بول رہے نم کا نومت العروس، ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو ولی تو سورے کا جگرے ہوئے ہے، ان کی تو خوشی ہے کہ یار سے مل رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عرس مبارک، بندہ نواز کا 618 سالہ عرس مبارک، واسع صاحب کا 2 سالہ عرس مبارک۔ اس لیے یہ ساری باتیں سننا سنانا ہے، کافی علم کے لیے کافی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ آپ نے جو ٹائم دیا وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلومات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ صحیح معلومات حاصل کرے نہیں کرے،
اس کی پابندی کیجئے. یہی آپ کا میرے کو شکریہ ادا کرنا ہے. میرا شکریہ آپ ادا مت کیجئے مگر اہل سنت کے عقیدے پر رہ کے اس کو پھیلائیے. یہی آپ کی جو ہے محبت ہمارے لیے کافی ہے. اللہ آپ تمام حضرات کو سلامت با کرامت رکھے اور اسی طرح واسع صاحب کا میخانہ جاری و ساری رہے اور اس طرح واسع صاحب کے جو بتائے ہوئے طریقے ہے اس پر آپ عمل کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب یہاں سے دیوانوں کا کام ہے, اب یہاں مستانوں کا کام ہے.